رمضان المبارک 2023 کو شروع ہونے میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ رمضان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: ماذا یستقبلکم و تستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات کی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، و بارک لنا فی رمضان، اور ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ایک کام ہر صورت کریں، اور وہ کام یہ ہے کہ اچھی نیتیں آپ فرما لیں، چونکہ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں کہ ہمیں عمل تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر صرف سچے دل سے نیت بھی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی نیت کا بھی ہمیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اچھی نیتیں، مثال کے طور پر کہ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پوری کوشش کروں گا کہ ایک مرتبہ میں پورے رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ اس ماہ مقدس میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی کثرت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے سیرت تجربہ کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نیت بھی فرما لیں کہ اس ماہ مقدس میں نے زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور دوسروں کو بھی دین اسلام کی سنہری تعلیمات جو میرے علم میں چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث یا ایک اچھی بات ہی، اس کو دوسروں کو بتانے، دوسروں کو تبلیغ کرنے کی سعادت بھی حاصل کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کروں گا۔ اور میں آئندہ کے لیے یہ وعدہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جو اسلام اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے منافی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی نیت کرنے کی اور اچھی نیتوں کو اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔